بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس درس سادس الف یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو نہ داخل ہوا کرو بیوتا گھروں میں النبی نبی کے الا مگر ان یہ کہ یوذن اجازت دی جائے لکم تمہیں الا طعامی کھانے کی طرف غیرہ ناظرین انتظار کرنے والے انہ اور اس کے پکنے کا ولیکن اور لیکن اذا جب دعیتم تمہاری دعوت کی جائے فادخلوا تو تم داخل ہو جاؤ فاذا پھر جب تم کھانا کھا چکو فانتشروا اور منتشر ہو جاؤ۔ بیٹا یہاں پر کہا جا رہا ہے مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے ولیکن اور لیکن لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو تب جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جینا لگائے رکھو، ٹھیک ہے۔ ان بے شک ذالکم یہ کانا ہے یؤذی ایذا دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیستحی پس وہ شرماتا ہے منکم تم سے واللہ اور اللہ لا یستحی نہیں شرماتا من الحق حق بات کہنے سے۔ تو جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو، اور یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے کہ وہ تم سے شرم کرتے ہیں، مطلب کہ شرم محسوس کرنے سے مراد ہے کہ وہ آپ کو کہتے نہیں ہیں کہ اب آپ اٹھ کر اپنے گھر چلے جائیں، لیکن خدا جو ہے وہ سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا، اس لیے اس نے قرآن میں ہمیں اس بات کی تلقین کر دی ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا اور جب سَأَلْتُمُوهُنَّ تم مانگو ان سے متاعًا سامان فَاسْأَلُوهُنَّ پس ان سے مانگو من سے ورائن پیچھے سے حجابن پردے کے، اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو تم پردے کے باہر سے مانگو، ذالکم یہ اطہر بہت پاکیزہ ہے لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے وقلوبہن اور ان کے دلوں کے لیے، ٹھیک ہے، مطلب یہ تمہارے اور ان کے یعنی ازواج مطہرات اور تمہارے دونوں کے لیے یہ پاکیزہ بات ہے۔ وما اور نہیں کانا ہے لکم تمہارے لیے ان یہ کہ تو تم تکلیف دو رسول اللہ کے رسول کو ولا اور نہ ان یہ کہ تنکحوا تم نکاح کرو ازواجہ اس کی بیویوں سے من بعدہ اس کے بعد ابداً کبھی بھی، ٹھیک ہے، اور یہ تمہارے ان کے دونوں کے لیے دلوں میں بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایان نہیں کہ خدا کے پیغمبر کو تکلیف دو اور نہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ ان کی حیات میں نکاح کرو نہ ان کے بعد ان سے نکاح کرو، کیونکہ وہ تمام مومنین کی مائیں ہیں، یعنی ازواج مطہرات کا جو سٹیٹس ہے وہ ماؤں کے برابر کا ہے۔ ان بے شک ذالکم یہ کانا ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک عظیماً بڑا، بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو شیئن کچھ آؤ یا تخفوہ تم چھپاؤ سے فإن تو پس بے شک اللہ کانا ہے بکل شیء ہر چیز سے علیماً باخبر۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کر دیا یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ لا جناح نہیں ہے گناہ کسی پر، نہیں ہے گناہ علیہن ان پر فی آبائہن اپنے باپوں میں سے ولا ابنائہن اور نہ ہی اپنے بیٹوں سے ولا اور نہ اخوانہن اپنے بھائیوں سے ولا ابناء اخوانہن اور نہ اپنے بھتیجوں سے، ان عورتوں پر اپنے باپوں سے کچھ بھی گناہ نہیں ہے، نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ ہی اپنے بھائیوں سے اور نہ ہی اپنے بھتیجوں سے ولا ابناء اخواتہن اور نہ اپنے بھانجوں سے ولا نسائہن اور نہ ہی اپنی جیسی عورتوں سے ولا ما ملکت ایمانہن اور اپنی یعنی لونڈیوں یعنی غلام خواتین ہوتی ہیں ان سے، یعنی کہ عورتوں پر اپنے
یا غلام جو مرد ہوتے ہیں سوری، عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے یعنی جو بھائی کے بیٹے ہیں، اور نہ اپنے بھانجوں سے یعنی جو ان کی بہن کے بیٹے ہیں، اور نہ اپنی قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ لونڈیوں سے مراد غلام خواتین ہیں۔ اس کے بعد ہے واتقین، اور ڈرتی رہو اللہ سے، انا بے شک اللہ کان ہے علی کل شیء قدیر، ہر چیز سے علی کل شیء شہید یعنی ہر چیز سے واقف ہے۔ انا بے شک ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو درود پاک پڑھو علیہ ان پر، وسلموا اور سلام بھیجو تسلیما خوب سلام۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ یہ بہت بیٹا فیمس آیت ہے قرآن پاک کی درود پاک کے حوالے سے۔ نیکسٹ جو آیت ہے، انا بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے یؤذوا اذا دی اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ تو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، فی دنیا میں بھی، والآخرۃ اور آخرت میں بھی، وعد اور اس نے تیار کیا لہم ان کے لیے عذاب مہینہ ذلیل کرنے والا۔ تو جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو یؤذون اذیت دیتے ہیں المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا اس کے کہ جو انہوں نے کمایا، فقط تو بے شک فقد احتملوا تو بس بے شک انہوں نے اٹھایا، بہتان و اثما اور گناہ مبینہ صریح، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس نے دوسرے مومن اور مومن عورتوں کو مومنوں پر ایسے کام کی تہمت لگائی جو انہوں نے نہ کیا ہو، اور انہیں ایذا دی یعنی تکلیف دی، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لے لیا۔ ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈینٹس، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔